میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اللہ نے اولاد کی دی ہے، اور اس نعمت کی قدردانی اور اس کی صحیح تربیت اور اس کو بنانا اور سنوارنا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر ڈالی ہے۔ ماں باپ انسان کو شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ سکھانے کے ذمہ دار ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں ماں باپ سے اس ذمہ داری کے متعلق سوال بھی ہوگا، کیونکہ دنیا میں انسان جب آتا ہے تو قرآن خود کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم دنیا میں اس طرح آئے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو نہ بولنا جانتا ہے، نہ کھانا جانتا ہے، نہ پینا جانتا ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، نہ اچھا اور برا جانتا ہے، نہ اپنا اور پرایا جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب یہ کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو سکھانا، اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر ڈالی۔ تو ماں باپ اس کو بولنا بھی سکھاتے ہیں، بیٹھنا بھی سکھاتے ہیں، چلنا بھی سکھاتے ہیں، اچھا اور برا بھی بتاتے ہیں، نفع اور نقصان بھی بتاتے ہیں، گرمی اور سردی بھی سمجھاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں، اس سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن نے 3 باتیں بالکل صاف صاف کہی ہیں، اور گویا یہ 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھانا ماں باپ پر ایسا ہی فرض ہے جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح وہ 3 باتیں جو اللہ نے ماں باپ سے کہی ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھاؤ اور سمجھاؤ، یہ اسی طرح فرض ہیں۔ اور یہ تینوں باتیں ایک انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جیسے ہمارے اور آپ کے لیے کھانا ضروری، پانی ضروری۔ اگر کھانا نہ ملے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، پانی نہ ملے تو ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر یہ 3 باتیں اپنے بچوں کو ہم نے نہ سکھائیں تو روحانی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ان کی موت ہو جائے گی، اور کل قیامت کے میدان میں ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو ہم ماں باپ پر جس کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ امی جان، ابو جان، آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اللہ کی وحدانیت سمجھائیے۔ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں ہے، کوئی ہاتھ پھیلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کو جچتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں
صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور میرا اور تمہارا اور اس پوری کائنات کا پالنہار، پالنے والا، بنانے والا، چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ بات اپنے بچوں کو واضح طور سے سمجھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کا تعارف کرانا کہ کیوں ہم اللہ کے سامنے سر کیوں جھکائیں گے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں گے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں گے، ہم کسی اور کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلائیں گے، ہم کسی اور کے آگے سر کیوں نہیں جھکائیں گے۔ اتنا یہ مضمون اتنا واضح کر دیا جائے کہ بچوں کو 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے لیے عبادت کے لائق ذات اور مانگنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور یہ بات کیوں اتنی طاقت سے اللہ تعالیٰ سمجھوانا چاہتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے سمجھوانا چاہتے ہیں کہ اللہ ساری چیزیں برداشت کرتا ہے۔ آدمی نماز نہ پڑھے اللہ برداشت کرتا ہے، جھوٹ بولے اللہ برداشت کرتا ہے، چوری کرے اللہ برداشت کرتا ہے، زنا کرے اللہ برداشت کرتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ اللہ ان سب کو برداشت کرتا ہے، اور ان سب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ معافی مانگو گے تو معاف ہو ہی جائیں گے، لیکن اگر معافی نہیں بھی مانگو گے اور میرا دل چاہا تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ اللہ مہربان ہوا، اللہ کو رحم آیا، تمہارا کوئی عمل پسند آ گیا، اللہ سب معاف کر دے گا۔ لیکن میرے ساتھ تم کسی اور کو شریک کرو، میرے علاوہ تم کسی اور کے آگے سر جھکاؤ، میرے علاوہ تم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، میرے علاوہ تم کسی اور سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگو، یہ میں برداشت نہیں کرتا، یہ میں برداشت نہیں کرتا۔ اور میں اس کو اور آسان کر کے سمجھاؤں، جیسے ایک عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت سے دل لگائے، جیسے عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے، سب چیزیں برداشت کر لے گی، شوہر کا غصہ برداشت کر لے گی، شوہر کی ناراضگی برداشت کر لے گی، حالات تنگ ہیں تو بھوک برداشت کر لے گی، ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں وہ بھی برداشت کر لے گی، سب کچھ برداشت کر لے گی، لیکن وہ یہ چیز برداشت نہیں کر پاتی کہ اس کا شوہر کسی اور سے محبت کرے۔ جس طرح عورت یہ برداشت نہیں کرتی، اسی طرح مرد بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عورت اس کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے، کسی اور کو خوش کرے، کسی اور سے اپنی حاجت مانگے، کسی اور سے اپنی ضرورت مانگے۔ مرد کبھی برداشت نہیں کرتا۔ مرد کے گھر میں کتنے ہی سخت حالات کیوں نہ آ جائیں، لیکن اگر اس کی عورت اس سے یوں کہے کہ جی تمہارے پاس چونکہ انتظام نہیں تھا اس لیے میں پڑوس سے کھانا مانگ لائی، تو غیرت مند مرد اسے برداشت نہیں کرے گا۔ تم فاقہ کر لیتی یہ تو منظور تھا مجھے، لیکن تم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ یہ مجھے برداشت نہیں۔ تمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے کی ذمہ داری میں نے لی، تمہیں جو چاہیے میں لا کے دوں گا، تم کسی دوسرے سے مانگنے کیسے چلی گئیں؟ جیسے مرد اس کو برداشت نہیں کرتا، اور جیسے عورت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے، بالکل اسی طرح اللہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرا بندہ اور میری بندی میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرے، کسی اور سے اپنی حاجتیں مانگے، کسی اور سے اپنی ضرورتیں مانگے۔ جیسے ہم اور تم برداشت نہیں کرتے، اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ شوہر، باپ اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو بغیر مانگے پورا کرتے ہیں،
بغیر کہے پورا کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ میرے بچوں کی اس وقت کیا ضرورت ہے, میری بیوی کی اس وقت کیا ضرورت ہے, اس کو کپڑے کی ضرورت ہے, اس کو گھڑی کی ضرورت ہے, اس کو موبائل کی ضرورت ہے, اس کو کتابوں کی ضرورت ہے, اس کو اسکول میں ایڈمیشن کی ضرورت ہے. باپ سے بیٹا سوال نہیں کرتا ہے, بیوی بار بار سوال نہیں کرتی ہے. شوہر خود اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے عورت کی بھی اور بچوں کی بھی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور جو شوہر بچوں اور بیویوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا چلا آ رہا ہو, پھر اس کی بیوی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے, پھر اس کے بچے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, تو نہ وہ شوہر برداشت کرے گا نہ وہ باپ برداشت کرے گا. بالکل اسی طرح میرا تمہارا اللہ میری تمہاری ضرورتوں کو بغیر کہے پورا کرتا چلا آ رہا ہے. مجھے دیکھنے کی ضرورت تھی, اللہ نے آنکھ دے دی. مجھے سننے کی ضرورت تھی, اللہ نے کان دے دیے. مجھے بولنے کی ضرورت تھی, اللہ نے زبان دے دی. مجھے روشنی کی ضرورت تھی, اللہ نے سورج بنا دیا. مجھے آرام کرنے کی ضرورت تھی, اللہ نے رات بنا دی. میرے پیٹ بھرنے کے لیے اناج کی ضرورت تھی, اللہ نے اناج پیدا کر دیا. جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے بغیر کہے پورا کر دیا. تو پھر اب اللہ یہ بات کیسے برداشت کر لے گا کہ بندے کی جب ساری ضرورتوں کو میں بغیر کہے پورا کر رہا ہوں, اگر ایسی کوئی ضرورت آئی تھی تو یہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں چلا گیا؟ یہ اللہ برداشت نہیں کرتا. اس لیے ماں باپ سے یوں کہا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سبق اتنی مضبوطی کے ساتھ پڑھا دو کہ وہ سوائے میرے کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, سوائے میرے کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں, انسان ہیں, جنات ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, پتھر ہیں, سورج ہے, چاند ہے, جتنی نظر آ رہی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی ہیں, ان سب میں سب سے بڑا اللہ نے انسان کو بنایا ہے. اشرف المخلوقات انسان کو کہتے ہیں کہ انسان سب سے بڑا ہے. اب جب یہ سب سے بڑا ہے تو دستور کیا ہے؟ دستور یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کے آگے جھکتا ہے, چھوٹا بڑے کے آگے جھکتا ہے, بڑا چھوٹے کے آگے نہیں جھکتا, بڑا چھوٹے کے آگے نہیں جھکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پیر چھونے کا رواج ہے وہاں چھوٹے بڑوں کے پیر چھوتے ہیں, بڑے چھوٹوں کے پیر نہیں چھوتے, بڑے چھوٹوں کے پیر نہیں چھوتے. تو پتہ یہ چلا کہ جھکنا یہ چھوٹوں کو بڑے کے آگے ہے. جو چھوٹا ہے وہ بڑے کے آگے جھکے گا, بڑا چھوٹے کے آگے نہیں جھکے گا. تو اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں ہم نے جتنی چیزیں بنائی ان ساری چیزوں میں سب سے بڑا انسان کو بنایا. اب جب انسان بڑا ہے تو یہ بات طے ہو گئی کہ دنیا میں جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اس سے چھوٹی ہیں, ان کے آگے یہ انسان اپنا سر نہیں جھکائے گا. سر کس کے آگے جھکائے گا؟ جو اس سے بڑا ہوگا, جو انسان سے بڑا ہوگا. اور انسان سے بڑا کون؟ اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. تو سر بنانے والے کے آگے جھکے گا, سر بنانے والے کے آگے جھکے گا. لا الہ الا اللہ اسی کا نام کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو اب یہ سبق ہمیں تمہیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے, یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے. اچھا یہ سبق ہم پڑھائیں گے کب؟ جب ہمیں یاد ہوگا. استاد شاگرد کو کب پڑھاتا ہے؟ جب وہ خود جانتا ہے تب بچوں کو سکھاتا ہے. تو ماں باپ جب خود یہ بات جانیں گے کہ ہمارے لیے عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے, ہمارے لیے سر جھکانے کے لائق ذات صرف اللہ کے لیے, ہمارے لیے اپنی حاجتوں کو مانگنے کے لیے ذات صرف اللہ کی ہے, جب یہ یقین ہوگا تو ہی ہم یہ سبق اپنے بچوں کو پڑھا پائیں گے. اور اگر ہم نے یہ سبق نہ پڑھایا اور ان بچوں کا رخ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف مڑ گیا, یہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے لگے,
یہ کسی اور سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے، یہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے، تو کل قیامت کے میدان میں اور تم مجرم ہوں گے۔ اللہ مجھ سے تم سے سوال کرے گا کہ تم نے انہیں کیا سکھایا؟ میں نے تو تم کو دنیا میں وحدانیت کا سبق پڑھانے کے لیے بنا کر بھیجا تھا کہ تم دنیا میں ان کو اللہ کا تعارف کرا کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی پوجا اور اللہ کی بندگی کرنے والا بناؤ گے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا کہ سب سے پہلا سبق جو آپ کو پڑھانا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ ایک ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور ہم اس اللہ کے بندے، ہمیں عبادت اس اللہ کی کرنی، ہمیں سر اس ایک اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ اب بندے اللہ کو کیسے پہچانے، میرے بچے اللہ کو کیسے پہچانے، ان کو اللہ کا تعارف کراؤ کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کی چھت بنائی، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روزانہ نکالا اور پھر روزانہ لے جا کر ڈبو دیا، اللہ وہ ہے جو رات کو لاتا ہے دن کو لے جاتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن کو لاتا ہے رات کو لے جاتا ہے، اللہ وہ ہے جو زمین سے غلہ اگاتا ہے، اللہ وہ ہے جو بادلوں سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے زمین پر لاتا ہے، اللہ وہ ہے جو پھل بناتا ہے اس میں ذائقے ڈالتا ہے، اللہ وہ ہے جو پھول بناتا ہے اور اس میں خوشبوئیں ڈالتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے مجھے تمہیں آنکھوں میں روشنی عطا کی ہے، اللہ وہ ہے جس نے مجھے تمہیں کانوں میں سننے کی طاقت دی ہے، اللہ وہ ہے جس نے مجھے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ وہ ہے جس نے مجھے تمہیں ہاتھوں اور پیروں سے چلنے اور پکڑنے کی طاقت دی ہے، اللہ وہ ہے جس نے میرے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے میرے لیے آسمان کو چھت بنا دیا ہے، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو گرم کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو انہی گرم ہواؤں کو ٹھنڈی ہواؤں میں بدل دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو موسموں میں تبدیلی لاتا ہے، اللہ وہ ہے جو مجھے بیماری سے شفا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو میرے کھانے کے لقمے کو حلق سے نیچے اتار کر پیٹ میں پہنچاتا ہے۔ ایسے تین راستے کہ اللہ نے ایک حلق میں تین راستے بنائے، ایک سے کھانا جاتا ہے، ایک سے پانی جاتا ہے، ایک سے سانس لی جاتی ہے۔ کھانے کا لقمہ حلق سے کھانے کی نلی میں چلا جائے یہ انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں کہ اس نے منہ میں لقمہ رکھا ہے یہ لقمہ حلق میں جائے گا تو کھانے کی ہی نلی میں جائے گا، یہ کھانے کے بجائے پانی کی نلی میں بھی جا سکتا ہے، سانس کی نلی میں بھی جا سکتا ہے۔ کیسا ہی زبردست قدرت والا ہے وہ اللہ جو آج 50 سال سے مجھے کھلا رہا ہے اور یہ کھانا میری کھانے کی نلی سے نیچے جا رہا ہے، ایک مرتبہ بھی یہ سانس کی نلی میں نہیں چلا گیا، یہ پانی کی نلی میں نہیں چلا گیا۔ اگر یہ کھانا سانس کی نلی میں چلا جاتا میں تڑپ کر مر جاتا، یہ کھانا پانی کی نلی میں چلا جاتا میں تڑپ کر مر جاتا۔ اللہ نے اس کھانے کی ان تین نلیوں کے بیچ میں دو ڈھکن بنائے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو پانی کی نلی بند ہو جاتی، سانس کی نلی بند ہو جاتی اور کھانا کھانے کی نلی میں چلا جاتا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں تو کھانے کی نلی بند ہو جاتی ہے، سانس کی نلی بند ہو جاتی ہے، پانی کی نلی میں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ ڈھکن ادھر سے ادھر ہونا بند ہو جائیں تو پھر آدمی نہ کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، زندگی بے چین، زندگی اجیرن۔ ایک مریض تھا جس کا صرف بیماری اس کو یہ تھی کہ جب وہ کھانا کھا چکتا تھا تو اس کے کھانے کی نلی کا ڈھکن کھانے کی نلی پر نہیں آتا تھا تو ساری زندگی وہ لیٹ نہیں سکا، کیونکہ جب لیٹتا تھا کھانا سب باہر آ جاتا تھا۔ اللہ وہ ہے جو میرے کھانے کو اندر روک رہا ہے، پھر اندر ہضم کر رہا ہے، پھر اس کو باہر نکال رہا ہے، پھر اسی کو طاقت کا ذریعہ بنا رہا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مجھے قوت دے رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو میرے لیے سانس کا انتظام کرتا ہے، آکسیجن جاتا ہے، آکسیجن آتا ہے، باہر سارا اللہ تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے کہ درختوں سے آکسیجن نکل رہا ہے، میری سانسوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہا ہے۔ کتنا زبردست نظام ہے، یہ آکسیجن جانا بند ہو جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آنا بند ہو جائے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو اب بچوں کو تعارف کراؤ کہ اللہ کون ہے،
اللہ کو پہچانواؤ. اللہ کتنی محبت کرنے والے ہیں, کتنی نعمتیں دینے والے ہیں. یہ تعارف اپنے بچوں کو کرانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اللہ کا تعارف ایسا کرائیں کہ بچے اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں, بچے اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور جب تعارف اللہ کا صحیح ہوگا تو پھر طے شدہ بات ہے کہ محبت پیدا ہوگی. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی سے تعارف حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. ہم اللہ کو پہچان لیں گے, اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی. اور جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ کو یاد کرنا آسان ہوگا, اللہ کا نام لینا آسان ہوگا, اللہ کے سامنے سر جھکانا آسان ہوگا, اللہ سے دعائیں مانگنا آسان ہوگا, اللہ کے احکامات کا ماننا آسان ہوگا. کیوں؟ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی چاہت کے خلاف عمل کرنے پر تیار کر دیتی ہے. محبت ہی ایک ایسی چیز. بازار جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے, بستر پر لیٹا ہوا ہے, آرام کر رہا ہے, بیوی سے محبت ہے, بیوی نے یہ کہا کہ آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے. اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس محبت کی وجہ سے یہ بستر چھوڑتا ہے, گاڑی اٹھاتا ہے, بازار جاتا ہے, آئس کریم لے کر آتا ہے اور یہ بیوی کو آئس کریم کھلاتا ہے. کیوں؟ کہ محبت ہے. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو پھر رات کی اندھیری ہوگی, فجر کی اذان ہوگی, اذان کی آواز سنائی دے گی, بستر گرم ہوگا, نیند آ رہی ہوگی, لیکن محبت کا یہ تقاضا اس کو بستر سے اٹھنے پر مجبور کرے گا کہ نہیں, میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے, مجھے بستر چھوڑنا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس لیے پہلے تعارف کراؤ تاکہ یہ بچے ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنے. اور تعارف ہم جب کرائیں گے جب ہم خود جانیں گے. مولانا اسماعیل صاحب مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام آدم مصطفیٰ ہے, یہ جانتے ہیں کہ میں فیروز آباد سے آیا ہوں, تو انہوں نے تعارف کرا دیا آپ کو بتا دیا کہ جی مولانا آدم مصطفیٰ آئے ہیں, فیروز آباد سے آئے ہیں. اگر یہ میرا نام نہ جانتے, اگر یہ مجھے نہ پہچانتے تو پھر سینکڑوں لوگ آتے, سینکڑوں آ کے چلے جاتے, نہ وہ ان کو جانتے نہ وہ ان کو پہچانتے, نہ وہ آپ کو تعارف کراتے اور نہ آپ ان کے تعارف کو منتظر ہوتی. کیونکہ یہ جانتے تھے اس لیے انہوں نے تعارف کرایا کہ جی آدم مصطفیٰ ہے, فیروز آباد سے آیا ہے. تو ہم اللہ کا تعارف کب کرائیں گے؟ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے. ہم اللہ کو جانیں گے تو ہم اللہ کا تعارف کرائیں گے. تو ہم خود اللہ کو پہچانیں. یہ ہر مرد کی ذمہ داری, ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو جانے اور پہچانے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے دنیا میں سینکڑوں ہزاروں چیزیں بنائیں. کتابوں میں لکھا ہے اللہ کسی نبی کو نہ بھیجتا, کسی سمجھانے والے اور بتانے والے کو نہ بھیجتا, تو بھی اللہ کا حق یہ تھا کہ دنیا کا بسنے والا انسان اللہ کو پہچانے. ابراہیم علیہ السلام باپ بت پرست تھے, بت بنایا کرتے تھے, بت بیچا کرتے تھے. اس گھر میں پیدا ہوئے, چاروں طرف بت پرستی کا ماحول اور چاروں طرف بتوں کے بیچ میں. اب اس بیچ میں ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا تعارف کرانے والا تو کوئی تھا نہیں. جب تھوڑا بڑے ہوئے, سمجھدار ہوئے, تو خیال آیا کہ میرا رب کون ہے, مجھے کس کی پوجا کرنی چاہیے, مجھے کس کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے لیے فکر مند ہوئے. تو ایک دن رات کو لیٹے لیٹے سوچ رہے تھے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے. تارے چمکتے ہوئے نظر آئے, خوبصورت لگے, بہت سارے لگے. تو دل میں خیال آیا کہ یہ ستارے ہو سکتا ہے ہمارے معبود ہوں اور ہمیں ان کی پوجا کرنی چاہیے. صبح ہوئی تو تارے سب ڈوب گئے. کہنے لگے نا, پیدا کرنے والا اور پوجے جانے کے لائق ذات ایسی نہیں ہو سکتی جو ڈوب جائے, اور پھر جس کی پوجا کی جائے وہ اتنے بہت سارے نہیں ہو سکتے. اب اگلی رات آئی, پھر لیٹے ہوئے رات کو سوچنے لگے کس کی عبادت کرنی چاہیے, کس کے آگے سر جھکانا چاہیے, کس کی پوجا کرنی چاہیے. چاند پر نگاہ پڑی, خیال آیا کہ چاند اکیلا ہے,
ایک ہے اور چاند کی روشنی ان سارے تاروں پر غالب ہے، ہو نہ ہو چاند ہمارا معبود ہوگا۔ رات گزری، صبح آئی تو چاند بھی چھپ گیا، چاند بھی نظر نہیں آیا، تو پھر دل میں خیال آیا کہ نہ، یہ چاند بھی رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاند جو رب ہوگا، جو پوجے جانے کے لائق ہوگا، جو بنانے والا ہوگا، وہ ڈوب نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ پھر خیال آیا دن میں تو سورج کی طرف خیال گیا، سورج بہت بڑا، سورج کی روشنی بہت زیادہ، تو یہاں خود کہا، قرآن نے بیان کیا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی ڈوب گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نہ سورج رب، نہ چاند رب، نہ تارے رب، بلکہ سورج اور چاند کا بنانے والا میرا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچانا، گویا یہ بتا دیا کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے اگر اللہ نبی نہ بھیجتا تو بھی اللہ نے اتنی نشانیاں بنا دی تھیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جا سکتا تھا۔ آپ سوچو، ایک انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں ایک دل کا چھوٹا سا پمپ ہے، 70 گرام 80 گرام کا، اور وہ 80 گرام کا پمپ ایک مرتبہ دبتا ہے تو سارے جسم کی نسوں میں خون پہنچا دیتا ہے، اور ایک مرتبہ کھلتا ہے تو سارے جسم کی نسوں سے خون واپس کھینچ لیتا ہے۔ اس پمپ کو کون چلا رہا ہے؟ کون سے بجلی کے وائر لگے ہوئے ہیں؟ کون سا کنیکشن ہے جو اس کو مستقل کھل بند کر رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس دل کا چلانے والا کوئی اور، جو اس کی دھڑکن کو باقی رکھے ہوئے، جب تک یہ دھڑکتا رہے گا انسان زندہ رہے گا، جب اس کی دھڑکن بند ہو جائے گی انسان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو صرف دنیا کی چیزوں میں غور کر کے ہی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے صرف ہمیں چیزوں کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے آ کر اللہ کا تعارف کرایا، اللہ نے اپنی آسمانی کتابیں بھیجی، ان کتابوں نے ہمیں اپنے اللہ کا تعارف کرایا کہ یہ ہے تمہارا اللہ، اس سے محبت کرو، اس سے رشتہ قائم کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے اپنی حاجتیں مانگو، اس کے فرما بردار بنو۔ یہ نبیوں نے آ کر کے ہمیں تمہیں بتایا۔ تو ماں باپ اللہ کا تعارف حاصل کر کے پھر بندوں کو اور اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ پہلا سوال، پہلی بات جو ماں باپ سے کہی گئی۔ دوسری بات جو کلیئر کٹ قرآن نے کہی، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ امی جان، ابو جان، دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا یہ یقین بنا دیجئے کہ تم اپنی زبان سے کوئی لفظ بولو گے اور تم دنیا میں کہیں کوئی چھوٹی سی چھوٹی حرکت کرو گے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایسا دیکھ رہا ہے کہ تمہاری اس حرکت کی ریکارڈنگ اور تمہاری اس بات کی ریکارڈنگ جس وقت تم چاہو گے اللہ تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ کتنی چھوٹی بات قرآن نے بتایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی روشن دان سے دھوپ آتی ہے تو اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں۔ بند کمرہ ہو اور بند کمرے میں ایک سوراخ ہو اور اس سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، تو اس روشنی سے جو لائن بنتی ہے اس لائن کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، اور وہ ایسے ذرات ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پکڑنا چاہو تو آپ کے پکڑ میں نہیں آئیں گے، آپ ان کو وہ روشنی ہٹا کر کے دیکھنا چاہو تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ یہ کہتا ہے ان ذرات کے برابر جو تم کو نظر نہیں آتے، جن کو تم پکڑ نہیں پاتے،
ان ذرات کے برابر کوئی کام تم زمین کی تہوں میں، 7 زمینیں ہیں، 7 زمینوں کے نیچے جا کر کے کرو، 7 سمندر ہیں، 7 سمندروں کے نیچے جا کر کے کرو، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں میں چھپ کر کے کرو، پہاڑ کی چوٹیوں کے پیچھے جا کر کے کرو، اللہ تمہارے اس ذرے کے برابر کیے گئے کام کو اور اس ذرے کے برابر کی گئی بات کو جب تمہارے سامنے لا کر رکھنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ یہ یقین اپنے بچوں کا بناؤ۔ یہ ماں سے بھی کہا، باپ سے بھی کہا، ان کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا، میری بیٹی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ابا دیکھے نہ دیکھیں، امی دیکھے نہ دیکھیں، بھائی دیکھے نہ دیکھے، بہن دیکھے نہ دیکھے، یار دوست دیکھے نہ دیکھیں، تم بند کمروں میں رات کی اندھیری میں کوئی کام کرو گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے اندر جو چھپا ہوتا ہے ہم وہ بھی تمہارے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے ہم اس سے بھی واقف، ہم وہ سب جانتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں اور کیسا سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی جب چلتی ہے، سننے والے اتنے زبردست ہیں کہ اس چیٹی کے قدموں کے آگے بڑھنے کی جو آواز ہے اللہ اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس آواز کو مائکروفون لگا کر کے بھی سننا چاہیں تو شاید نہیں سنائی دے گی، اللہ اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ دیکھتے کیسے ہیں؟ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی جب چلتی ہے اللہ اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے۔ اب بتاؤ اللہ سے کیا چھپے گا؟ فرمایا کہ 7 سمندروں کے اندر تم کچھ کرو تو اللہ وہاں موجود ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ 7 زمینوں کے اندر اتر کر تم کچھ کرو، اللہ وہاں موجود ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ یقین بندے کے دل میں آ جائے، کسی اللہ کے بندے کے اور کسی اللہ کی بندی کے دل میں یہ یقین اتر جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ وہ بندہ اور وہ بندی ولایت کے مقام پر پہنچ گئے۔ جس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں غلط کام سے روکنے کی طاقت کسی چیز میں نہیں ہے سوائے اللہ کے دھیان کے۔ ایک اللہ کا دھیان ایسی چیز ہے جو بندے کو غلط کام سے روک لے گی، ورنہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کسی بندے کو غلط کام سے روک لے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ، اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے بے خیالی میں یہ پتہ ہی نہیں چلا اپنے ملک کی سرحد سے باہر ایک عیسائی ملک میں داخل ہو گئے، اور عیسائی ملک میں ان کو جاسوس سمجھ کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ تینوں لوگ گرفتار ہو گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے کہ جی یہ مسلمان جاسوس ہیں، ہمارے ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے، ہم ان کو پکڑ لائیں۔ عیسائی بادشاہ نے معلومات کی، بات چیت کی، تو انہوں نے بتا دیا جو بات سچی تھی کہ جی ہم تو گھومنے نکلے تھے اور ہمیں حدود کا پتہ نہیں چلا اور ہم بے خیالی میں آپ کے ملک کے اندر داخل ہو گئے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہم کسی قسم کے جاسوس ہیں اور نہ جاسوسی کرنے آئے۔ تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم تو غلط طور پر پکڑے گئے ہو، اب تمہارے بچنے کا ایک راستہ ہے، کہ وہ کیا؟ کہ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ تم ایمان چھوڑ دو اور عیسائیت اختیار کر لو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم واپس چلے جانا۔ یہ تینوں کہنے لگے کہ نہ، ہم ایمان تو نہیں چھوڑ سکتے، تم مارو گے مار دو، جان دے دیں گے، لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے۔
بادشاہ نے بہت ڈرایا، بہت دھمکایا، لیکن کسی طرح وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو بادشاہ نے ان میں سے ایک کو پکڑا اور پکڑ کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا، وہ جل بھن کر کے خاک ہو گئے۔ پھر دوسرے دو بچے تھے ان سے کہا، وہ پھر بھی اسی پر اٹل رہے کہ نہ، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو انہوں نے دوسرے کو پکڑا، اس کو بھی اٹھا کے ڈلوا دیا، وہ بھی جل بھن کر خاک ہو گئے۔ اب عمیر ابن حبیب بچ گئے۔ تو عمیر ابن حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ اپنے ان دو ساتھیوں کے اس حال کو دیکھ کر کے ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے رو رہا۔ تو عمیر ابن حبیب کو بلوایا اور یوں کہا کہ دیکھو، تمہارے لیے اب بھی موقع ہے، اور اب ایک مزید آفر میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم اگر ایمان چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو تو نہ صرف یہ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، اور میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، کل میرے بعد اس ملک کے بادشاہ تم بن جاؤ گے۔ تو عمیر ابن حبیب ہنسنے لگے اور یوں کہنے لگے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو موت کی ڈر کی وجہ سے ہیں؟ ارے دیوانو، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے پاس ایک جان ہے اور تم ایک مرتبہ مجھے ڈال دو گے اور میں جل کر ختم ہو جاؤں گا۔ تمنا یہ تھی کہ جسم میں جتنے بال ہیں اللہ اتنی جانیں مجھے دے دیتا، اور ایک ایک جان کر کے میں اللہ کے نام پر اسی طرح قربان کرتا رہتا، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ یہ کہتا کہ میرا یہ بندہ اتنی جانیں قربان کر کے آیا ہے۔ رونا اس کا ہے کہ صرف ایک ہی جان، رونا اس کا ہے کہ صرف ایک ہی جان۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، انہیں قید خانے میں ڈال دو، یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ پادری جو عیسائی مذہب کا عالم تھا، اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ دیکھو، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے دو راستے ہیں، کہ جب وہ دو راستے اگر ان کی زندگی میں داخل ہو گئے تو یہ ایمان چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا؟ تو یہ بتایا کہ ایمان کے کمزور کرنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل کر دو، ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل کر دو، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام، ان کی نگاہوں کو خراب کر دو، ان کے سامنے نامحرم حسین لڑکی کو لا کر بٹھا دو، یہ اس کو دیکھنے لگیں گے، ان کی آنکھ خراب ہو جائے گی، اور آنکھ کی خرابی کی وجہ سے ان کا دل خراب ہوگا، اور دل کی خرابی کی وجہ سے ایمان چلا جائے گا۔ بادشاہ نے دونوں چیزوں کا انتظام کیا کہ جی قید خانے میں بند کر دو، کھانا بند، پانی بند، اور اپنے ملک کی حسین ترین لڑکی کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم عمیر ابن حبیب کو اپنے ساتھ برائی میں مبتلا کرو، اور یہ ڈیوٹی ہے تمہاری صبح سے لے کر شام تک۔ عمیر ابن حبیب کو بند کر دیا گیا۔ جسمانی تکلیف پہنچانے کے لیے ایک سانپ چھوڑ دیا گیا، ایک شکاری کتا چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کی شان، عمیر اپنا کپڑا بچھا کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، سانپ اپنا پھن کر کھڑا کیے ہوئے تھا، اور کتا سانپ کو دیکھ رہا تھا۔ سانپ کو ڈر یہ کہ کتا میرے اوپر حملہ نہ کر دے، اور کتے کو ڈر یہ کہ سانپ میرے اوپر حملہ نہ کر دے، تو وہ دونوں تو عمیر کو بھول گئے، وہ اپنی اپنی حفاظت میں لگ گئے۔ یہ لڑکی وہاں بیٹھی رہی، پورا دن گزر گیا، عمیر نماز پڑھتے، دعا کرتے، اللہ سے مانگتے، پورا دن گزر گیا، اور وہ بار بار عمیر کو اپنی طرف متوجہ کرتی، لیکن عمیر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ جب پورا دن گزر گیا، اگلے دن بادشاہ نے اس لڑکی کو بلایا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، یا تو یہ انسان نہیں ہے، اور یا اس کے سینے میں دل نہیں، یا تو یہ انسان نہیں ہے یا اس کے سینے میں دل نہیں۔ پورا دن گزر گیا، اس اللہ کے بندے نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا،
جبکہ مجھے دیکھنے کے لیے بازاروں میں اور علاقوں میں لوگ دیوانے رہتے ہیں۔ دوسرا دن آیا، آج بھی ایسے ہی پورا دن گزر گیا۔ تیسرا دن آیا، آج بھی پورا دن ایسے ہی گزر گیا، اور عمیر کو 3 دن کا فاقہ ہو گیا، نہ کھانے کو ملا نہ پانی ملا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ عمیر کے لیے سور کا گوشت بنواؤ اور پینے کے لیے شراب لاؤ اور لے جا کر کے اس کے کمرے میں رکھ دو کہ بھوکا ہے یہ سور کا گوشت کھائے گا، پیاسا ہے یہ شراب پیے گا، اور اس حرام کے پیٹ میں جاتے ہی اس کے دل سے ایمان کا نور چلا جائے گا، اور پھر یہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لے۔ چنانچہ وہ لا کر رکھ دیا گیا۔ عمیر نے نہ کھانے کی طرف دیکھا نہ پانی کی طرف دیکھا، اور آج چوتھا دن بھی گزرا۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکی کو بلایا کہ کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس لڑکی کو سمجھ میں آ گیا کہ بادشاہ اب ناراض ہو گیا ہے، اب اگر کام نہ بنا تو میری بھی جان کا خطرہ ہے۔ تو لڑکی نے یہ کہا کہ مجھے 1 دن کا موقع اور دے دے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ لڑکی اندر گئی اور جا کر کے عمیر سے کہنے لگی، عمیر مجھے ایک بات بتا دو، کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہاری نگاہوں کو میری طرف اٹھانے سے روکے ہوئے؟ کون سی ایسی چیز؟ تو حضرت عمیر نے سر جھکائے جھکائے جواب دیا کہ مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے، میرے اللہ نے منع کر دیا ہے نامحرم کو مت دیکھنا، میں تمہاری طرف نگاہ کیسے اٹھا کر دیکھ لوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تمہاری طرف؟ عمیر تم نے یہ کیوں نہیں کھایا؟ عمیر تم نے یہ کیوں نہیں پیا؟ کہ میرے اللہ نے سور حرام کیا ہے، میرے اللہ نے شراب حرام کی ہے، میں حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں کیسے اتار لوں؟ میں حرام کا شربت اپنے حلق سے نیچے کیسے اتار لوں؟ میں بھوکا پیاسا مر تو سکتا ہوں لیکن حرام اپنے پیٹ میں داخل نہیں کر سکتا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، عمیر تیرے جیسے جوانوں کو اس زمین پر جینے کا حق ہے، اور اب میں تجھے بچانے کا انتظام کروں۔ وہ فوراً باہر آئی اور باہر آ کر بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، بات بنتی نظر آ رہی ہے۔ کہ اچھا کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر لاؤں، آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا لاؤں۔ وہ گھر گئی، بادشاہ نے اجازت دے دی، وہ گھر گئی، گھر سے اس نے کھانا بنایا، ایک بوتل میں پانی لیا، وہ پانی لے کر اور کھانا لے کر عمیر کے پاس آئی اور عمیر سے کہنے لگی، عمیر یہ تیری بہن تیرے لیے پاکیزہ کھانا بنا کر لائی ہے، اور تیری بہن تیرے لیے یہ پاک پانی لائی ہے، یہ کھانا کھاؤ اور یہ پانی پیو، دن گزارو، اللہ رات کو میرے تمہارے نکلنے کا انتظام کرے گا۔ عمیر نے کھانا کھایا، پانی پیا، رات آئی تو وہ پھر بادشاہ کے پاس گئی، بادشاہ سلامت، بات بن گئی ہے، ہمیں 2 گھوڑے چاہیے، آج چاندنی رات ہے، میں نے عمیر سے بات کی ہے، وہ میرے ساتھ گھڑ سواری کے لیے تیار ہو گیا ہے، ہم رات گھڑ سواری کریں گے اور ہم اس کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، اور کل ہوتے ہوتے وہ ہمارے ساتھ مبتلا ہو جائے گا اور پھر آپ کا کام بن جائے گا۔ بادشاہ نے فوراً 2 گھوڑوں کا انتظام کیا اور انتظام کر کے اس لڑکی کے حوالے کیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس لڑکی نے کہا، عمیر آؤ میرے ساتھ چلو۔ اس کو کمرے سے نکالا، ایک گھوڑے پر خود سوار ہوئی، ایک گھوڑے پر عمیر کو سوار کیا اور چل دی، چلتی رہی۔ جب شہر کا کنارہ آیا تو اس نے عمیر سے کہا، عمیر یہ آسمان میں تارا نظر آ رہا ہے؟ کہنے ہاں، اس تارے کو اپنے بائیں کندھے کی طرف رکھ کر چلتے چلے جانا، 3 راتیں تم سفر کرو گے تو اس ملک سے تم باہر ہو جاؤ۔ عمیر کہنے لگے، بہن میں تو باہر چلا جاؤں گا لیکن تیرا کیا ہوگا؟ بادشاہ تو تیری جان لے لے گا۔ تو وہ بہن کہنے لگی، عمیر تیرے جیسے بھائیوں پر میری جیسی 1000 بہنیں بھی قربان ہو جائیں تو یہ سودا سستا ہے، اور میں اپنی جان کا نذرانہ تیرے لیے پیش کر کے تیری جان کا بچانا اپنے لیے فخر اور سعادت کی چیز سمجھتی ہوں۔ بادشاہ نے تو مجھے تیرے پاس برائی کے ارادے سے بھیجا تھا، لیکن تو نے میرے دل کے اندر میرے اللہ کی ایسی محبت اور میرے اللہ کا ایسا استحضار پیدا کر دیا ہے کہ میں اب اس دنیا میں
تیری بہن بن کر جی رہی ہوں، اور اللہ نے چاہا کل قیامت کے میدان میں اللہ مجھے تمہیں ملائے گا۔ یوں کہتے ہوئے اس نے عمیر ابن حبیب کو روانہ کیا اور خود اپنی جان حوالے کر دی۔ ہاں میری بہنوں، جب اللہ کا دھیان آ جاتا ہے تو بند کمرے میں بھی بیٹھ کر آدمی کا گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے امی جان، ابو جان، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا کریں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ میرے بچے، تیری کسی کام کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیری کسی بات کو کوئی سنے نہ سنے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ تم زندگی گزارو گے، اللہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ یہ سبق پڑھانا ہماری تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ نے ہم سے تم سے مطالبہ کیا ہے۔ اور اگر یہ استحضار اور یہ دھیان میں نے تم نے اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا نہ کیا، کل قیامت کے میدان میں اللہ مجھ سے تم سے سوال کرے گا۔ ہم مجرم بنا کر کھڑے کیے جائیں گے کہ تم نے یہ دھیان کیوں نہیں پیدا کیا، یہ استحضار کیوں نہیں ان کے دل میں پیدا کیا کہ اللہ دیکھ رہا۔ میری بہنوں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں اگلی بات جوڑتا ہوں کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے کس سے دوستی کر رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ رہتے ہیں، کیوں؟ بزرگوں نے فرمایا ہے الناس علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اپنے دوستوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اب عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو عطر ملے گا، اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو چنگاری ملے گی، دھواں ملے گا، کپڑوں پر سیاہی ملے گی۔ اس لیے غور کرو کہ میرے بچوں کی دوستی کس سے ہے، یہ کہاں وقت گزار رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ بچوں کے دوست اچھے بنیں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، ورنہ دوستی نہ کریں۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ غفلت اسی ذمہ داری سے برتی جا رہی ہے۔ گھر سے بچہ نکل گیا، گھر سے بچی نکل گئی، اب اس کی دوستی کس سے، کہاں وقت گزار رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس مزاج پر چل رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوستی کے نتیجے میں وہ کہیں سے کہیں اور کچھ سے کچھ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، تب ماں بھی پریشان ہوتی ہے اور باپ بھی پریشان ہوتا ہے، اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستی پر دھیان دو کہ دوست کون ہے۔ بے نمازی سے دوستی ہوگی، اولاد بے نمازی بن جائے گی۔ بے پردہ لڑکیوں سے دوستی ہوگی، بیٹی بے پردہ بن جائے گی۔ سگریٹ پینے والوں سے دوستی ہوگی، بیٹا سگریٹ پینے والا بن جائے گا۔ جوا کھیلنے والوں سے دوستی ہوگی، بیٹا جوا کھیلنے والا بن جائے گا۔ شراب پینے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نشے کی لت لگ جائے گی، ہم روک نہیں پائیں گے۔ اور مسجد والوں سے دوستی ہوگی تو یہ بیٹا نمازی بن جائے گا۔ دینداروں سے دوستی ہوگی تو اس بیٹے کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے گی۔ اس لیے غور کرو کہ میرے بچے کی دوستی کن لوگوں سے۔ یہ آپ خوب جانتی ہیں، دنیا میں برائیاں لے کر کوئی دنیا میں بچہ نہیں آتا، نہ بیٹا نہ بیٹی، ماں کے پیٹ سے کوئی برائی لے کر نہیں آتے۔ ہمارا ماحول ان کو برا بناتا ہے، ہمارے یار دوست انہیں برا بناتے ہیں، ہماری اپنی طرز زندگی ان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی طرز زندگی سدھارنی ہوگی کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جیسے رشتے ہوں گے اس کے اثرات بچوں پر پڑیں گے۔
میاں بیوی آپس میں محبت سے رہنے والے ہیں، اولاد آپس میں مل جل کر رہنے والی بنے گی۔ میاں بیوی آپس میں لڑنے جھگڑنے والے ہیں، یہ بھائی بھائی اور بہن یہ آپس میں نفرتیں کرنے والے بن جائیں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے بن جائیں گے۔ میاں بیوی گالی گلوچ اختیار کرتے ہیں، یہ اولاد خود گالی بکنے والی بن جائے گی، اس کو سکھانا نہیں پڑے گا۔ اور میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں تو یہ اولاد احترام کرنے والی بن جائے گی۔ ذمہ داری ہے، ماں باپ بن جانا ہنسی کھیل نہیں ہے کہ جی آج شادی ہو گئی اور کل ابا بن گئے اور کل اماں بن گئے، بس جی ہو گئی ذمہ داری ختم۔ اماں ابا بننے کا مطلب چند زندگیاں ہیں جو اللہ نے تمہارے حوالے کی، وہ 2 بچے ہوں، 4 بچے ہوں، 6 بچے ہوں، یہ زندگیاں اللہ نے تمہارے حوالے کی ہیں، تم ان کو کیسا بناؤ گے؟ اور کل قیامت کے میدان میں ان زندگیوں کے متعلق مجھ سے تم سے سوال ہوگا، بتاؤ تم نے ان زندگیوں کو کیا بنایا، کیا سکھایا؟ دنیا کی محبت دے کر آئے یا آخرت کی محبت دے کر کے آئے؟ اللہ کا تعلق ان کے دل میں پیدا کیا یا اللہ سے دوریاں ان کے دل میں پیدا کر دی؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں اللہ کا تعارف نہیں ہوا تو ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو کر بے ایمان بن گئے اور ایمان کے سودا کر لیا اور غیروں کے طریقے اختیار کر لیے، عیسائیت اختیار کر لی، کفر اختیار کر لیا، دوسرے مذاہب اختیار کر لیے۔ کیوں؟ کہ گھر کے اندر اللہ کا تعارف ہوا ہی نہیں تھا۔ اور کتنے گھرانے ایسے ہیں جو بالکل دنیا دار تھے، دنیا کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن زندگی کے اندر اللہ کی محبت داخل ہوئی تو پھر انہی گھرانوں سے اللہ نے ولی پیدا کر دیے، عبادت گزار پیدا کر دیے، دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے پیدا کر دیے۔ سینکڑوں مثالیں پڑی ہوئی۔ اس لیے ہمیں تمہیں اس بات پر غور اور فکر کرنی ہے کہ میں اپنی اس نسل کو، اپنے ان بچوں کو اور ان زندگیوں کو جو میرے تمہارے حوالے ہیں، ہم ان کو کس رخ پر لے کر جا رہے ہیں؟ ان کو بنانا، سنوارنا، سکھانا ذمہ داری ہے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ قرآن میں کہی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ امی جان، ابو جان، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کے احکامات کا پابند بنائیں۔ نماز کا ذکر کر کے سارے احکامات کو اس میں داخل کر دیا کہ یہ میرا بچہ اللہ کے حکم کا پورا کرنے والا بنے۔ اور حکم کب پورا کرے گا؟ جب حاکم کی عظمت ہوگی۔ حکم کب پورا کرے گا؟ جب حاکم کی محبت ہوگی۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ کی بات کا ماننا آسان، اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہے۔ اگر اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت نہ آئی تو پھر احکامات تم دیتے رہو گے، ڈنڈے کے زور پر تو پورے ہو جائیں گے، ڈنڈا ہٹے گا حکم چلا جائے گا۔ ہاں، اماں کی زبردستی نماز ہو جائے گی، ابا کی زبردستی نماز ہو جائے گی، لیکن جب اماں ابا سے یہ آزاد ہوگا تو پھر نماز کو بھی سلام علیکم کہہ دے گا۔ اس لیے کیا کرو؟ حاکم کی عظمت اور حاکم کی محبت دل میں بٹھاؤ تاکہ اللہ کے احکامات کا ماننا آسان ہو جائے۔ اور پھر اس حکم کے ماننے پر اللہ کیا دیں گے یہ بتاؤ۔ نماز پر کیا ملے گا؟ روزے پر کیا ملے گا؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت پر کیا ملے گا؟ تقوی اختیار کرنے پر کیا ملے گا؟ سچائی اختیار کرنے پر کیا ملے گا؟ قرآن سب بتاتا ہے، ایک ایک چیز بتاتا ہے۔ ہم کو، تم کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، سنو، سچے بن کر رہنا اور سچوں کے ساتھ رہنا، نہ تم جھوٹے بننا، نہ تم جھوٹوں کے ساتھ رہنا۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، یاد رکھو جھوٹوں کے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو
تم جھوٹ بولو گی تو اللہ کی تم پر لعنت، اور تم جھوٹوں کے ساتھ رہو گی تو تم پر اللہ کی لعنت. اس لیے حاکم کی محبت دل میں پیدا کرو. نماز پر اللہ خوش ہوں گے اور اللہ یہ دیں گے، سچ بولنے پر اللہ خوش ہوں گے اور اللہ یہ دیں گے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اقیم الصلاۃ، اللہ کے احکامات کو پورا کرو. اب ہر مرحلے پر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس مرحلے پر میرے اللہ کا مجھے کیا حکم ہے. ہاں، ہر مرحلے پر. شادی آئی تو اللہ کا کیا حکم، غمی آئی تو اللہ کا کیا حکم، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اللہ کا کیا حکم. تو اللہ نے سارے احکامات بتائے. بچوں کی تربیت کی بات چل رہی ہے، اسی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اسے غسل کراؤ. سب سے پہلے. عام طور پر اب آج کل اسپتالوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو نہلایا نہیں جاتا، ان کو ویسے ہی کیمیکل وغیرہ سے پوچھ پاچھ کر کے اور صاف کر کے لا کے دے دیا جاتا ہے. اور پیدائش کے بعد غسل کرانا فرض ہے. البتہ یہ کہ اگر یہ معلوم ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے اس کے ہاں بچوں کے نہلانے کا انتظام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سے پہلا کام بچے کو غسل کراؤ. پھر سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. نماز کھڑے ہونے کے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے اقامت کہتے ہیں. سیدھے کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت کہو. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام، اپنے بچے کا اچھا نام رکھو. اپنے بچے کا اچھا نام رکھو. اور اچھے نام کون سے ہیں؟ اچھے نام انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، صحابیات کے، یا قرآنی الفاظ کے. یہ اچھے نام ہیں، یہ اچھے نام رکھو. ڈراموں کے ہیرو ہیروئن کے نام نہ رکھو. گوگل میں ڈھونڈ کر کے نام نہ رکھو. نئے نام کے چکر میں الٹے سیدھے نام نہ رکھو. نام کا زندگی پر اثر پڑتا ہے، اس لیے فرمایا صحابہ اور صحابیات کے نام رکھو. اور جو نام صحابہ کا ہے اور جو نام صحابیہ کا ہے اس نام کے چاہے کوئی معنی ہو، اس نام کے بابرکت ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ صحابی اور صحابیہ کا نام ہے. بس. تو اب نام صحابہ کے رکھو، صحابیات کے رکھو، قرآنی نام رکھو. نہیں معلوم، جاننے والوں سے معلوم کرو. علماء سے پوچھ کر نام رکھو، گوگل سے پوچھ کر نہیں. علماء سے نام پوچھو، اللہ والوں سے نام پوچھو، دینداروں سے نام پوچھو، اور نام پوچھ کر کے رکھو. اور جب نام رکھو تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ رہی ہوں، اے اللہ میری بیٹی کو فاطمہ جیسی بنا دیجیے. اس کو وہ ایمان عطا فرما دیجیے جو فاطمہ کے پاس تھا، اس کو وہ حیا عطا فرما دیجیے جو فاطمہ کے پاس تھی، اس کو وہ تقوی عطا فرما دیجیے جو فاطمہ کے پاس تھا. اے اللہ اس نام کی نسبت اسے حاصل ہو جائے، اس لیے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. یہ دعا مانگو اللہ سے، اچھا نام رکھو. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات فرمائی، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤ. بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤ. کیوں؟ کہ دنیا میں سب سے آسان کام اور سب سے جلدی سیکھا جانے والا کام اللہ کا نام ہے. قرآن نے کہا دنیا میں انسان کچھ سیکھ کر نہیں آتا، جاہل آتا ہے. صرف ایک چیز سیکھ کر آتا ہے. ایک چیز کیا؟ یہ زبان یہاں تالو سے لگانا سیکھ کر آتا ہے. اچھا اگر اللہ یہ بھی نہ سکھاتا تو یہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکتا تھا. اس لیے اللہ نے اتنا کام سکھا دیا کہ زبان کو تالو سے لگانا سکھا دیا. پھر یوں کہا اسے اللہ کا نام سکھاؤ. کیوں؟ کہ آدھا کام میں نے کر دیا ہے، آدھا تمہیں کرنا ہے. زبان تالو سے لگانا میں نے سکھا دی، آواز کو اللہ کے نام میں بدلنا تمہیں کرنا ہے.
ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زبان تالو سے لگتی ہے اور اللہ کا نام نکل آتا ہے. اس لیے دنیا کا سب سے خوبصورت نام اللہ اور سب سے آسان نام اللہ. آسان تو اتنا کہ صرف زبان تالو سے لگے اور اللہ کا نام نکل آئے. خوبصورت اتنا کہ دنیا میں جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی حرف ہٹا دو تو معنی بدل جاتے ہیں, مطلب بدل جاتا ہے. جیسے میرا نام آدم, آدم میں سے دال ہٹا دو تو آم بچا, آم پھل کو کہتے ہیں. اچھا آدم میں سے الف ہٹا دو تو دم بچا, دم خون کو کہتے ہیں. تو ایک لفظ کے ہٹانے پر معنی بھی بدلا, مطلب بھی بدلا, مفہوم بھی بدلا. اور کوئی بھی نام لے لو آپ, ہر نام کے ساتھ یہی. ایک اللہ کا نام ایسا ہے کہ کچھ بھی ہٹا دو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے اللہ, اللہ میں سے الف ہٹا دو تو کیا بچا؟ للہ. قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا. اچھا الف کو باقی رکھو, ایک لام ہٹا دو تو کیا بچا؟ الہ. تو قرآن کہتا ہے الہکم الہ واحد, تمہارا معبود ایک اکیلا اللہ ہے. اچھا الف کو ہٹاؤ اور پہلا لام ہٹا دو, اب کیا بچا؟ لہو. تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اسی اللہ کی, آسمان اسی اللہ کا. اچھا الف ہٹاؤ, پہلا لام بھی ہٹاؤ, دوسرا لام بھی ہٹاؤ تو کیا بچا؟ ہاں. تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اللہ بھی اللہ, للہ بھی اللہ, لہو بھی اللہ اور ہو بھی اللہ. اب بتاؤ دنیا میں اتنا خوبصورت نام کہاں سے آئے گا؟ اس لیے ماں باپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ سب سے پہلے اللہ کا نام لینا سکھاؤ. پھر حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ. کہ جس کا پہلا بول لا الہ الا اللہ ہوگا اور جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے. تو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اللہ کے احکامات کا پابند بنے اور اللہ کے احکامات کا پابند اپنی نسل کو بنائیں. ایک بات. دوسری بات فرمائی وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, دوسرا کام جو آپ کو سکھانا ہے وہ یہ کہ ہمارے یہ بچے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے والے بنے, اچھی باتیں سیکھنے والے, اچھی باتیں سکھانے والے. ہر اچھی بات پر بچوں کو انعام دیا جائے. یہ کیسے سیکھیں گے؟ انعام دے کر, انعام دے کر سکھاؤ. بچے نے اچھی نماز پڑھی, بچے کو انعام دو. بچے نے اٹھ کر قرآن پڑھا, بچے کو انعام دو. بچہ بغیر کہے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا, بچے کو پیار کرو, بچے کی ہمت افزائی کرو کہ اس کو لگے کہ اس اچھے کام پر ہمیں انعام ملا اور یہ کام اچھا کام. تو اچھا کام کرنے کی عادت اور اچھے کام کے دعوت دینے کی عادت. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. تیسری بات فرمائی وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برے کاموں سے اپنے بچوں کو بچاؤ اور برے کام سے بچانے کی دعوت دینا ان کو سکھاؤ. نہ برا کام کرتے ہیں نہ برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کے احکامات کا پورا کر دینا, اچھائی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا, اچھے کام کرنا, برے کاموں سے رکنا, ان ذالک من عزم الامور, یہ بڑے عظمت والوں کے کام ہیں, بڑی ہمت والوں کے کام ہیں. امی جان, ابو جان, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود ہمت والے بن کر اپنے بچوں کو ہمت والا بنائیں اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں, اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں. یہ تین باتیں کلیئر کٹ قرآن میں اللہ نے کہی, ان میں کہیں بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تین کام تو ہر ماں باپ کو کرنے ہی کرنے.
اور نہیں کریں گے اللہ کے ہاں مجرم بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی گزارنے کی ترتیب بنائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ زندگی دی ہے ہم مردوں کو اور عورتوں کو، اور ایک معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنا کر کے دکھایا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں باپ دونوں کا پورا پورا حصہ ہے۔ بچے اچھے بنیں گے خالی ماں کی محنت سے نہیں بن سکتے، بچے اچھے بنیں گے خالی باپ کی محنت سے اچھے نہیں بن سکتے، دونوں کو پوری محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ بچے اچھے بنتے ہیں۔ اس کے لیے آپس میں میاں بیوی کا محبت سے مل جل کر اور صحیح سوچ اور صحیح فکر کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے میاں بیوی کو حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میاں بیوی سے کہیے کہ آپس میں محبت سے رہا کریں، غصہ گرمی نہ کیا کریں، برداشت کیا کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کیا کریں، ایک دوسرے کے عیب کو چھپایا کریں۔ قرآن نے حکم دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردوں تم عورتوں کے لیے لباس کی جگہ پر ہو اور اے عورتوں تم مردوں کے لیے لباس کی جگہ پر ہو۔ کیا مطلب؟ جیسے لباس سے جسم کے عیب چھپ جاتے ہیں، اے مردوں تم اپنی عورتوں کے عیبوں کو چھپا لیا کرو۔ جیسے لباس سے عیب چھپ جاتے ہیں، اے عورتوں تم اپنے مردوں کے عیبوں کو چھپا لیا کرو۔ ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان کرتے مت پھرو، میری عورت ایسی اور میرا مرد ایسا، نہ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہم آپس میں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر اپنے مسائل حل کریں گے، ہم کسی تیسرے کے سامنے اپنا مسئلہ نہیں رکھیں گے، اور ضرورت پڑے گی بھی تو ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں گے۔ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ، ایک دوسرے کے وقت پر کام آنے کی نیت رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایک دوسرے کے وقت پر کیسے کام آیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی تھی، پوچھا عائشہ کھانا نہیں بنایا؟ یا رسول اللہ آج تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ فرمایا اچھا عائشہ سالن تم بناؤ، آٹا میں گوندھے دیتا ہوں، سالن تم بناؤ، آٹا میں گوندھے دیتا ہوں۔ ایک دوسرے کے وقت پر کام آنا سکھایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھایا۔ تو ہم آپس میں نوکر اور مالک نہیں ہیں، ہم آپس میں نوکر اور مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لائف پارٹنر ہیں، اور پارٹنرشپ برابری کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ مالک اور نوکر کے جذبے کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں چلے گی، پارٹنرشپ کے لیے تو دونوں کو برابر آنا پڑے گا۔ آپ سوچو کہ ایک بزنس کے اندر دو برابر کے پارٹنر ہیں، ایک پارٹنر آ کر دوسرے پارٹنر سے کہے پانی لے آؤ، گیٹ بند کر دو، جھاڑو لگا دو، گاڑی صاف کر دو، کیا یہ پارٹنری چل جائے گی؟ کبھی نہیں چلے گی۔ پارٹنری چلانے کے لیے تو کبھی جھاڑو میں لگاؤں کبھی جھاڑو وہ لگائے، کبھی پانی میں پلاؤں کبھی پانی وہ پلائے، کبھی گاڑی میں صاف کروں کبھی گاڑی وہ صاف کرے۔ ہاں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی زندگی کو پارٹنروں والی زندگی بتائی ہے۔ کبھی تم اس کے کام کرو کبھی وہ تمہارے کام کرے، ایک دوسرے کے مددگار بنو، زندگی اسی سے خوبصورت بنے گی، اسی سے زندگی اچھی بنے گی۔ اپنے بچوں کے سامنے اپنی رائے کا اختلاف کبھی ظاہر مت کرو، اپنے بچوں کے سامنے اپنی رائے کا اختلاف کبھی ظاہر مت کرو۔ کسی بات پر بیوی کو شوہر پر غصہ آ جائے تو بچوں کے سامنے کبھی اپنے غصے کا اظہار نہ کرے،
اور کسی بات پر شوہر کو بیوی پر غصہ آ جائے تو بچوں کے سامنے شوہر کبھی اپنے غصے کا اظہار نہ کرے. کبھی بچوں کو یہ مت سمجھاؤ کہ ابو چلے جائیں تب یہ کام کر لینا. کبھی بچوں کو یہ مت سمجھاؤ جب امی چلی جائیں تو یہ کام کر لینا. اگر تم نے بچوں کو یہ سبق پڑھایا کہ ابو چلے جائیں تب کر لینا، امی چلی جائیں تب کر لینا، تو تم نے بچوں کے اندر جھوٹ کے بیج ڈال دیے. تم نے بچوں کے اندر جھوٹ کے بیج ڈال دیے. آج تمہارے کہنے پر اس نے ماں سے چھپ کر کام کیا ہے، کل ماں کے کہنے پر باپ سے چھپ کر کام کرے گا، اور پرسوں دونوں سے چھپ کر تیسرا کام کرے گا. پرسوں دونوں سے چھپ کر کرے گا. اس لیے کبھی بھی ماں جس چیز کو منع کر دے باپ بھی اس چیز کو منع کرے، اور باپ جس چیز کو منع کر دے ماں بھی اس چیز کو منع کر دے کہ نہ ابو نے منع کر دیا اب نہیں، امی نے منع کر دیا اب نہیں، تاکہ یہ بات بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ابو اور امی الگ نہیں ہیں. ابو اور امی الگ نہیں ہیں. یہ بات سمجھانا اپنے بچوں کو بے انتہا ضروری ہے. اس رخ پر ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے. میری بہنوں یاد رکھو، تم اگر اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتی ہو، ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہو، تو تم کو اپنی زندگی کو خوبصورت اور اچھا بنانا پڑے گا. تقوی والی زندگی تمہیں اختیار کرنی پڑے گی. محبتوں والی زندگی تمہیں اختیار کرنی پڑے گی. نمازوں کا اہتمام تم کرو گی تو یہ بچے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے. قرآن کی تلاوت اہتمام سے کرو گی، یہ بچے اہتمام سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. پردے کی حفاظت تم کرو گی، تمہارے یہ بچے قرآن اپنے پردے کی حفاظت کرنے والے خود بن جائیں گے. اگر تم بے حیا ہو گئیں، تم بے پردہ ہو گئیں، تو پھر تم اپنی بچیوں سے کبھی پردہ نہیں کروا پاؤ گے. تم نے نمازیں ضائع کی تو پھر تم اپنے بچوں کو نماز کا پابند نہیں بنا پاؤ گی. تم نے جھوٹ کی عادت بنا لی تو تم اپنے بچوں کو کبھی جھوٹ سے نہیں بچا پاؤ گی. کیونکہ ماں باپ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ماں باپ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. جیسا اپنے ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں ویسا کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو پسند آتا ہے. جو ماں باپ کریں. بمبئی میں ہم اپنے ایک دوست کے یہاں گئے تو ان کی 2 بچیاں تھیں. ایک بچی 4 سال کی اور ایک بچی 3 سال کی. وہ اپنی بچیوں کو مجھ سے ملانے کے لیے لائے. وہ بچیاں میرے پاس آئیں، انہوں نے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور پھر میں نے ان کے آگے ہاتھ بڑھایا. بچیوں کے آگے ہاتھ ملانے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تو ان بچیوں نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ لیے. تو میں نے اپنے اس دوست کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنی بچیوں کو یہ بتایا ہے کہ لڑکیاں سوائے اپنے ابو کے اور اپنے بھیا کے کسی مرد سے ہاتھ نہیں ملاتی. الحمدللہ میری بچیاں کسی غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی. 4 سال کی بچی، 3 سال کی بچی. تو جو سبق پڑھایا گیا وہ سبق یاد ہو گیا. اس لیے میری بہنوں، ہم جیسا اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں خود ہم کو ویسا بن کر اپنے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ان کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. اس لیے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اچھی زندگی گزار کر اپنی نسل کی اچھی تربیت کریں. اور یہ 3 باتیں جو میں نے عرض کی ہیں دھیان کے ساتھ اپنے ان بچوں کو اس پر لانا ہے. اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو اس پر لانے کی کوشش کرنی. جتنی محنت کرو گی، جتنی کوشش کرو گی، انشاءاللہ یہ آنے والی نسل اللہ کو جاننے والی، پہچاننے والی، اللہ سے محبت کرنے والی، نبی کے طریقے پر چلنے والی، نبی والی زندگی کو اختیار کرنے والی بن جائے گی. یہ تمہاری ذمہ داری. جس علاقے میں تم لوگ رہتی ہو اس علاقے کے اندر ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہے. یہاں تم کو اپنی زندگی کو خود سنوارنا ہے، خود سنبھالنا ہے، خود بنانا ہے. اللہ کا فضل ہے
کہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہمارے یہ حضرات آ جاتے ہیں، آپ کے درمیان کوشش کرتے ہیں، ہماری یہ بہنیں آ جاتی ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں، اس سب کا مقصد یہ ہے میری تمہاری آخرت بن جائے، مجھ سے اور تم سے اللہ راضی ہو جائے، اور ایک ماحول بن جائے جہاں دین کے تذکرے ہوں، ایک ماحول بن جائے جہاں قرآن کے تذکرے ہوں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو تم ڈاکٹر بناؤ، تم انجینئر بناؤ، تم پروفیسر بناؤ، سب بناؤ، تمہیں مبارک، لیکن ان سب کے بنانے سے پہلے ان کو مسلمان بنانے کی فکر کرو کہ تمہارے یہ بچے اور بچیاں مسلمان بن کر جئیں، مسلمان بن کر مریں۔ یہ سب سے پہلی ضرورت اور یہ سب سے پہلی فکر ہے کہ یہ بچے اور بچیاں مسلمان بن کر جئیں اور مسلمان بن کر مریں، اور ان کو اسلام پر زندگی گزارنا فخر کی چیز محسوس ہو اور سعادت سمجھیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان بن کر جی رہے ہیں، یا ہماری موت آ رہی ہے تو الحمدللہ ہم مسلمان بن کر مر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر تم کچھ بھی بنا دو، اجازت ہے۔ پہلی فکر ان کے اسلام کی کرو کہ یہ مسلمان بن کر جیئیں، مسلمان بن کر رہیں۔ نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز اول وقت پر اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کرو، گھر میں تعلیم کے حلقے قائم کرو، ان کو پڑھ کر کے سناؤ کہ نماز پر کیا ملے گا، ان کو پڑھ کر سناؤ ذکر پر کیا ملے گا، قرآن پڑھنے پر کیا ملے گا، ان کو پڑھ کر سناؤ، بیٹھ کر کے اللہ والوں کے تذکرے کرو، اللہ کی باتیں کرو، جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ، اللہ کی سزا بتاؤ، اللہ کا انعام بتاؤ، تاکہ اس گھر کے اندر ایک ماحول بنے جہاں اللہ اس کے رسول کے تذکرے ہو رہے۔ دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو، روزانہ 10 منٹ 15 منٹ چپکے اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو، اپنی دنیا بھی اللہ کو بتاؤ، اپنی دنیا بھی اللہ سے مانگو، اپنی آخرت بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ سب سے زیادہ اپنے بندوں اور بندیوں میں ان سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے حاجت رکھتے ہیں۔ میری بہنوں، عادت ڈال لو کہ ہم روزانہ 15 منٹ اپنے اللہ سے مانگا کریں گے، اپنے اللہ سے دعائیں کیا کریں گے، اس کی عادت ڈالو۔ کوشش کرو کہ گناہ نہ ہونے پائے، کوشش کرو کہ زندگی کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہونے پائے۔ کوشش کرو اس بات کی کہ گھر کے اندر سنتوں کا اہتمام، ہر کام سنت کے مطابق، ہر کام سنت کے مطابق۔ تم کو پورے دین کا سب سے آسان نسخہ بتاتا ہوں، صرف 2 کام کر لو، صرف 2 کام، دنیا سے انشاءاللہ ولی بنے بغیر نہیں جاؤ گے، صرف 2 کام کر لو۔ نمبر 1، کوئی گناہ نہ ہونے پائے، نمبر 1 کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اور نمبر 2 کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہونے پائے۔ بس یہ 2 کام کر لو۔ ہر بہن اور ہر بھائی صرف اس کا اہتمام کر لے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اور میں کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کروں۔ ان 2 چیزوں کی فکر کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ولایت کے درجے تک پہنچا دے گا۔ اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ تو اللہ سے محبت قائم کرو اور محبت کے لیے اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، صبح و شام اللہ کو یاد کیا کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کو یہ کلمے بہت پسند، اللہ کو یاد کیا کرو۔ میں نے تم نے زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزار دیا ہے، بہت گناہ ہو گئے، گن نہیں پائیں گے اتنے گناہ ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تم ان سے کہو کہ یہ معافی مانگیں تو کیا کرو؟ روزانہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیا کرو، گناہوں کو یاد کرو اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیا کرو۔ میرے تمہارے اوپر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں، ہم اپنی ساری زندگی کھپا دیں تو نبی کے ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اتنے احسانات ہیں۔ ان احسانات کو یاد کر کے نبی کے لیے درود پڑھا کرو۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے 3 اعمال ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنا،
قرآن کی تلاوت کرنا، صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لیا کرو اور روزانہ 15 منٹ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو۔ تنہائی میں کسی نماز کے بعد جب نماز ختم کر لو 2 رکعت نفل پڑھ لو، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل پڑھ لو، اور اپنے اللہ سے چپکے چپکے اپنا سارا دکھڑا سنا دو، سارا درد سنا دو، اپنی دنیا کے مسائل سناؤ، اپنی آخرت سناؤ، سب اللہ کو سناؤ۔ اللہ اپنے ان بندوں اور بندیوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ اور میری بندی مجھ سے مانگ رہے ہیں، ان کو یقین ہے کہ ان کو کوئی دینے والا ہے، ان کو یقین اگر ہے کوئی دینے والا ہے تو میرا بھی ان سے وعدہ ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں جو مانگیں گے دے دوں گا، اور دنیا کے متعلق جو مانگیں گے ان کی بھلائی پر غور کروں گا۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ اپنے بچوں کو دین سے جوڑے رکھنے کے لیے مکاتب کے اندر قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، اردو سکھاؤ۔ یہ قرآن سیکھ لیں گے، یہ اردو سیکھ لیں گے، ان کی زندگی کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت باقی رہے۔ اس کی کوشش کرو کوئی بچہ اور کوئی بچی اپنی اسکولی تعلیم کے ساتھ ایسا نہ رہ جائے جو قرآن نہ سیکھ رہا ہو اور اردو نہ سیکھ رہی ہو۔ مکتب میں اپنے بچوں کو ضرور بے ضرور، چاہے ایک تھوڑے وقت کے لیے بھیجو، لیکن ضرور بھیجو تاکہ یہ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، شریعت سیکھیں، اللہ کو جانیں، رسول کو جانیں، دین کی عظمت جانیں۔ ضرور اپنے بچوں کا اس دینی نسبت سے تعلق قائم کرو۔ آخری چیز، ہمارے گھر کے جو مرد رہ گئے ہیں، ان مردوں کی زندگی میں دین آئے، یہ مرد اللہ کو جانیں، یہ مرد سنتیں سیکھیں، یہ مرد دین سیکھیں۔ اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں 40 دن، 4 مہینہ، 3 دن اللہ کے راستے میں جماعتیں جاتی ہیں۔ ان جماعتوں میں ان مردوں کا وقت لگنا، ان جماعتوں میں اپنے محرموں کے ساتھ تمہارا وقت لگنا تمہاری زندگی میں بھی دین لائے گا، ان مردوں کی زندگی میں بھی دین لائے گا، اور ایک پورا ماحول دین کا بن جائے گا۔ اس کی کوشش کر کے آج دل یہ چاہتا تھا کہ اندر عورتوں میں بھی کم سے کم 3 دن کی جماعتیں بن جاتی، اور یہاں مردوں میں بھی باہر 3 دن کی جماعتیں بن جاتی۔ اس کی تشکیل ہو جائے، اپنے نام لکھوا دیں، اپنے محرموں کے ساتھ اندر عورتیں نام لکھوا دیں، وہاں ہماری بہنیں جو موجود ہیں وہ کھڑی ہو کر کے نام لکھ لیں، اور یہاں مردوں میں بھی میری درخواست ہے کہ ہم اور آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ نکل کر کے اس دین کو 100% اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اور ساری دنیا میں اللہ اس کے رسول کے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمت کر کے بتاؤ کون کون اللہ کا بندہ اپنے جان اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں 4 مہینے اور 40 دن کے لیے تیار ہے؟ بولو بھائی۔ 4 مہینے